دشمن کے آگے اور پیچھے قطب الدین اور حماد کی شکل میں ایک آشوب میشر تھا جو اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ہستنا پور کے راجہ کی بے ضمیری کے سارے خواب منتشر ہونے لگے تھے۔ ہندو سپاہی یوں سرد سے موت کے گھاٹ اترنے لگے تھے جیسے پرندے خود بخود تیزی سے اڑتے ہوئے اپنی موت کے جال کی طرف جاتے ہیں۔ دشمن زیادہ دیر تک قطب الدین ایبک اور حماد کے حملوں کی سختی برداشت نہ کر سکے تھے، اور ہستنا پور کا راجہ اپنے آدھے سے زیادہ لشکر کو ذبح کرانے کے بعد جنوب کی طرف مڑتا ہوا واپس بھاگا، اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ ہستنا پور میں داخل ہوا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ قطب الدین ایبک اور حماد دونوں نے مل کر ہستنا پور کا بڑی تندی سے محاصرہ کر لیا تھا۔ قطب الدین ایبک اور حماد اکٹھے بیٹھے ہستنا پور کی فصیل کو توڑنے کی تدبیریں اور ترکیبیں کر رہے تھے کہ ایک افغان سردار آیا اور قطب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یا امیر، ہانسی سے نصرت الدین کا ایک قاصد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ قطب الدین نے چونکتے ہوئے کہا، کہاں ہے وہ؟ اسے فوراً میرے پاس بلاؤ۔ اس افغان سردار نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور ایک ترک جو اپنے گھوڑے کی بھاگے تھامے ہوئے تھا قطب الدین ایبک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قطب الدین نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہانسی سے نصرت الدین کے پاس سے آئے ہو؟ ترک چند قدم اور آگے بڑھنے کے بعد مؤدب ہو کر بولا، یا امیر، میں نصرت الدین کی طرف سے آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ قطب الدین نے ایک بار گہری نگاہوں سے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے حماد کی طرف دیکھا، پھر اس نے معنی خیز آواز میں کہا، اس وقت جب کہ ہم ہستنا پور کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کون سی بری خبر ہو سکتی ہے؟ کیا نصرت الدین بیمار ہے؟ کیا اس کے خلاف کسی نے سرکشی اور بغاوت کی ہے؟ بولو، وہ کیا چیز ہے جو ہمارے لیے ہانسی سے ہستنا پور لے کر آئے ہو؟ آنے والا ترک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، یا امیر، دو ہندو جرنیل جیتوان اور ارجن ایک جرار لشکر کے ساتھ ہانسی کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہستنا پور کے راجہ کی عیاری اور مکاری کا نتیجہ ہے۔ اس کا لائے عمل یہ ہے کہ ہانسی میں نصرت الدین کو شکست دینے کے بعد خرمیل سے کورام اور سمانہ چھین کر آپ پر آپ کی پشت سے ضرب لگائی جائے، لیکن ابھی تک وہ آگے نہیں بڑھنے پائے، کیونکہ نصرت الدین ہانسی میں محصور ہو کر بڑی جفاکشی اور جرأت سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ میں آپ کے پاس التجا لے کر آیا ہوں کہ نصرت الدین کی مدد کیجیے، ایسا نہ ہو کہ کسی روز… قطب الدین نے اس ترک کی بات اچکتے ہوئے کہا، تم یہی کہنا چاہو گے کہ ایسا نہ ہو کہیں وہ شہر کی دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہانسی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ یاد رکھو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان دونوں ہندو جرنیلوں کو کھلے میدان میں ایسی بدترین شکست دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی ہانسی کا رخ کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر قطب الدین ایبک نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حماد، قدرت ہم دونوں کا امتحان لے رہی ہے، آؤ مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے رب کے سامنے اس ابتلاء و امتحان میں کامل و کامیاب اتریں گے۔ میرے دوست، میرے بھائی، آؤ مل کر عہد کریں کہ اس اجنبی سرزمین میں ہم نے اسلام کا جو پودا لگایا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسے اپنے خون سے سینچتے رہیں گے، کہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں ہم اس اجنبی سرزمین میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ حماد نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، یا امیر، حماد بن خلدون آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے پرآشوب دور آتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے حالات سے سرخرو ہو کر نکلنا ہی جنگی ممارست اور بلند ہمتی کا اصل ثبوت ہے۔ قطب الدین نے پھر بولتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، ہم دونوں میں سے ایک کو ہستنا پور کا محاصرہ جاری رکھنا ہوگا اور دوسرے کو ہانسی جا کر شہر کا محاصرہ توڑنا ہوگا۔ حماد کسی اچانک پھن اٹھانے والے سانپ کی مانند کھڑا ہو گیا، اور ایک عجیب سے جذب و قطوط میں اس نے کہا، آپ ہستنا پور کا محاصرہ جاری رکھیے، مجھے اجازت دیجیے کہ ہانسی کی طرف روانہ ہوں۔ عنقریب آپ سنیں گے، ہانسی کے باہر کھلے میدان میں دشمن میرے آگے اور میں ان کے تعاقب میں بھاگ رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک کھڑا ہوتا ہوا بولا، تو پھر تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔
میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حماد اپنے حصے کا لشکر لے کر نصرت الدین کے قاصد کے ساتھ بے تحاشا آندھی اور بے روک طوفان کی طرح ہانسی کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جیتوان اور ارجن نے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اپنی انتہائی سختی اور بیداری کے ساتھ ہانسی کا محاصرہ کیا تھا اور اندھا دھند تیروں کی بارش کی تھی، لیکن ہانسی کے مسلمان حاکم نصرت الدین نے ایسے مجاہدانہ جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا تھا کہ شروع میں اس نے ہندوؤں کے دونوں جرنیلوں کو ہانسی کی فصیل کے قریب تک نہ آنے دیا۔ جیتوان اور ارجن نے جب دیکھا کہ اس طرح محاصرہ کرنے سے ہانسی فتح نہیں ہوتا تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہانسی میں پھنسے رہیں اور مسلمانوں کا اصل لشکر ہسنا پور پر قبضہ کرنے کے بعد سیدھا ان کی طرف رخ کرے۔ وہ بہت جلد ہانسی سے فارغ ہو کر قطب الدین اور حماد کے لشکروں کی پشت کی جانب سے ضرب لگانا چاہتے تھے، پر خدا کو ایسا منظور نہ تھا۔ دونوں جرنیل محاصرے سے تنگ آ گئے۔ آخر انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا۔ قریبی جنگل سے انہوں نے بے شمار درخت کاٹے اور انہیں چیر کر ان کی دیواریں اور سیڑھیاں بنائیں۔ وہ تختوں کی ان دیواروں کو جنگی رتھوں پر رکھتے اور ان کی آڑ میں اپنے لشکریوں کو آگے بڑھاتے اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ گو فصیل چڑھنے والے ہندو سپاہیوں کو مسلمان اوپر سے تیر برسا کر موت کی گہری نیند سلا رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کا اپنا نقصان بھی بڑھ گیا تھا۔ جب مسلمان سپاہی فصیل پر چڑھتے ہندوؤں پر تیر برسانے کے لیے اپنے برجوں سے باہر نکلتے تو تختوں کی دیواروں کے پیچھے سے ہندو تیر انداز ان پر تیر برساتے اور ان کا خاتمہ کر دیتے۔ اس طرح مسلمانوں کا نقصان کئی گنا بڑھ گیا تھا اور یہ نیا طریقہ جنگ ہر روز ان کی طاقت کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ ایک روز آدھی رات کے وقت جب کہ مسافران راہ غم کی طرح رات شہر کے دامن کی تلاش میں اپنے تمام ویرانوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ہر چیز پر شمع شبستان جیسا سکوت، جلوہ رت جیسی معصومیت و تازگی تھی۔ حماد اپنے لشکر کے ساتھ نصرت الدین کے قاصد کی رہنمائی میں ہانسی سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے اپنا لشکر روک دیا تھا اور اس ترک قاصد سے کہا، میں اپنے لشکر کے ساتھ یہیں رکتا ہوں، شہر جاؤ اور نصرت الدین سے میرا پیغام کہنا کہ اپنے لشکر کو تیار رکھے اور اس سمت نگاہ رکھے جس طرف میرا لشکر ہے۔ جب میرے لشکر کے اندر سے روغن نفت جیسا جلتا ہوا تیر فضا میں بلند ہو تو اس وقت یہ سمجھے کہ میں دشمن پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اس وقت وہ تیار رہے اور جب دیکھے کہ 5 میل کی مسافت طے کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑا ہوں تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے قلعے سے نکلے اور دشمن پر حملہ کر دے۔ اس طرح ہم لمحوں کے اندر دشمن کے نیچے سے زمین سرکا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سنو، جب تم شہر میں داخل ہو کر نصرت الدین کو میرا پیغام دے چکو تو فصیل پر کھڑے ہو کر جلتا ہوا تیر میرے لشکر کی سمت چلانا۔ اس طرح مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ نصرت الدین تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب تم شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں بڑی بے چینی سے تمہارے رد عمل کا انتظار کروں گا۔ رات کے اس وقت جنگ رکی ہوئی تھی۔ جیتوان اور ارجن کے لشکر ہانسی کی فصیل سے ایک تیر کی مسافت سے دور رہ کر محو استراحت تھے، تاہم لشکر کے ارد گرد دور دور تک زمین کے اندر بانس نصب تھے جن کے ساتھ بندی مشلوں نے ارد گرد کے سارے علاقے کو روشن کر دیا تھا۔ ان گنت پہرےدار لشکر کے چاروں طرف گھوم پھر کر لشکر کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہانسی کا مسلمان لشکر بھی رات کے اس وقت گہری نیند کی طلستان اوڑھے ہوئے تھا، تاہم شہر پناہ کے اوپر چوکنے پہرےدار گھوم پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ وہ سب اپنے ہاتھوں میں مشلیں اٹھائے ہوئے تھے تاکہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ تاریکی کی آڑ لے کر کہیں دشمن فصیل پر چڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ شہر کا حاکم نصرت الدین بھی فصیل کے اوپر پہرےداروں کے اندر اپنے ہاتھ میں مشل لیے جا کر اپنے شہر کی حفاظت کر رہا تھا۔ قاصد جوں ہی شہر کے مغربی دروازے سے شہر میں داخل ہوا، نصرت الدین کو اطلاع کر دی گئی کہ اس کا بھیجا ہوا قاصد لوٹ آیا ہے
نصرت الدین کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی۔ وہ فصیل سے نیچے اتر کر قاصد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ترک قاصد اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نصرت الدین کے پاس اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ نصرت الدین اس سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم ہستنا پور سے ہمارے لیے کیسی خبر لائے ہو؟ قاصد نے آگے بڑھتے ہوئے نصرت الدین سے کہا، میں انتہائی حوصلہ افزا خبر لے کر آیا ہوں۔ شاید میرا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہو کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ اپنے لشکر کے سالار امیر حماد بن خلدون بھی آئے ہیں۔ نصرت الدین نے بیتاب ہوتے ہوئے پوچھا، امیر حماد اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ہیں اور ان کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ یہاں سے 5 میل جنوب مغرب کے رخ پر گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا۔ جب شہر پہنچ کر نصرت الدین کو میری آمد کی اطلاع کر چکو تو میرے لشکر کی سمت جلتا ہوا تیر چلا دینا، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ آپ کے پاس پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک روشن تیر امیر حماد کی طرف سے چھوڑا جائے گا، جو ہمارے لیے اشارہ ہوگا کہ امیر دشمن پر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ نصرت الدین نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب جب کہ امیر حماد اپنے لشکر کے ساتھ ہماری مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں تو جان لو کہ دشمن کا یوم مکافات دور نہیں۔ اور اب ہندوؤں کے نامور جرنیل جیتوان اور ارجن کی حالت ایسی ہوگی جیسی درندے کے آگے بھاگتے ہوئے ہرنوں کی ہوتی ہے۔ قاصد نے پھر بولتے ہوئے کہا، امیر حماد نے کہا تھا، جب آپ دیکھیں کہ میں دشمن پر حملہ آور ہو گیا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر دشمن پر حملہ کر دینا۔ ایسی صورت میں دشمن ہمارے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکے گا۔ نصرت الدین نے دوبارہ فصیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ شہر پناہ کے اوپر جا کر جلتے تیر کے ذریعے امیر حماد کو تمہارے پہنچنے کی اطلاع کر دیں۔ قاصد خوشی سے نصرت الدین کے پیچھے ہو لیا اور دونوں بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے لگے۔ حماد ایک جنگل کے اندر دور دور تک پھیلی ہوئی کٹی بھٹی زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ رکا ہوا تھا کہ ہانسی شہر کی فصیل سے جلتے پروں کا تیر فضا میں بلند ہو کر سرنگوں ہو گیا۔ حماد سمجھ گیا کہ قاصد شہر میں پہنچ چکا ہے، لہٰذا اس نے بھی جلتا ہوا ایک تیر فضا میں چھوڑ دیا۔ نصرت الدین کو اشارہ تھا کہ میں دشمن پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حماد نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے بڑی تیزی سے دشمن کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ گہری نیند سوئے ہوئے ہندو لشکر کے پہرے داروں نے جب باری باری ہانسی شہر اور جنوب مغربی جنگل کے اندر سے جلتے ہوئے پروں والے تیر فضا میں بلند ہوتے دیکھے تو انہوں نے فوراً اس کی اطلاع جیتوان اور ارجن کو کر دی۔ ان دونوں نے اس واقعے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور پہرے داروں سے کہہ دیا کہ یوں ہی کسی روشن تیر کو دیکھ کر گہری نیند سوئے ہوئے لشکر کو جگانا حماقت ہے۔ تاہم وہ دونوں جاگ کر اپنے لشکر کے چاروں طرف نگاہ رکھنے لگے تھے۔ جیتوان اور ارجن نے جب جنوب مغرب کی سمت گھوڑوں کی انگن ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ چونکے اور فوراً انہوں نے اپنے لشکر کو بیدار کر کے بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ جیتوان اور ارجن اپنے لشکر کی صفیں باندھ رہے تھے کہ حماد تیز طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جیتوان اور ارجن نے اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھا کر اپنی پوری تجربہ کاری سے اس حملے کو روکنا چاہا، لیکن حماد ایسی تندی اور ایسی بے باکی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کے اندر وہ دور تک گھستا چلا گیا تھا اور دشمن کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جنگ جس وقت اپنے عروج پر تھی اور حماد دشمن پر حاوی ہونے اور چھانے کی کوشش کر رہا تھا، ہانسی شہر کے دروازے کھلے اور نصرت غیظ و غضب میں للکارتے ہوئے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے دشمن کے دوسری سمت حملہ آور ہو گیا۔ ہندو لشکر اس تیزی سے کٹنے لگا تھا کہ میدان کے اندر ان کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ چند ہی ساعتوں کی انتہائی ہولناک جنگ میں حماد اور نصرت الدین نے دشمن کا آدھا لشکر بیکار کر دیا تھا۔ جیتوان اور ارجن نے جب اپنے لشکر کی حالت زار دیکھی تو انہوں نے متفقہ فیصلے سے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دے دیا۔ حماد نے نصرت الدین کو اس کے لشکر سمیت ہانسی شہر میں چلے جانے کو کہا اور خود وہ جیتوان اور ارجن کا تعاقب کرنے لگا۔
جیتوان اور ارجن نے ہستنا پور کا رخ کیا۔ حماد ان کے پیچھے پیچھے انہیں مارتا کاٹتا آ رہا تھا۔ ہستنا پور پہنچ کر جیتوان اور ارجن نے جب دیکھا کہ قطب الدین نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے تو وہ اپنے شکست خوردہ لشکر کے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر نہروالا کی طرف بھاگ گئے۔ حماد نے نہروالا کی طرف بھی جیتوان اور ارجن کا تعاقب کرنا چاہا تھا کہ قطب الدین نے اسے روک لیا۔ حماد نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور قطب الدین اسے اپنے خیمے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، مجھے امید نہ تھی کہ آپ اس قدر جلدی ہانسی کی مہم سے فارغ ہو جائیں گے اور دشمن کے دونوں جرنیلوں کو اپنے آگے آگے بھیڑوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے آئیں گے۔ سنو حماد، ہانسی کی طرف آپ کو روانہ کرتے وقت اپنے دل میں جو میں نے آپ سے متعلق امیدیں منسوب کی تھیں، آپ ان سے کہیں زیادہ میرے سامنے آئے ہیں۔ قطب الدین ذرا رکا، پھر اس نے بڑی رازداری سے کہا، میرے پاس آپ کا ایک اور راز بھی ہے۔ میں راز کو ابھی عیان نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ہانسی کے اس مارکے نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ میں قبل از وقت ہی وہ راز آپ سے کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ سنو حماد، ترائن کی دوسری جنگ میں آپ نے کھانڈے رائے اور پدھورا کو قتل کیا، دشمن کے ہاتھیوں پر کاری ضرب لگائی اور پھر دشمن کی پشت سے حملہ کر کے آپ نے اسلامی لشکر کی فتح کو یقینی بنا دیا۔ آپ نے اپنے ذہن میں یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میں نے اس قدر جذب و ہمت سے جنگ کی اور سلطان نے اس کی تعریف میں آپ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ سنو حماد، اس روز آپ کو سلطان اپنے خیمے میں بلا کر آپ کی تعریف میں بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، پر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ آپ کی کھلم کھلا تعریف کرنے پر ان کے پرانے جرنیل کہیں آپ سے حسد کرنا شروع نہ کر دیں اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ بہرحال غزنی کی طرف روانہ ہوتے ہوئے مجھے یہ کہہ گئے تھے کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر حماد سے کہہ دینا کہ میں اسے ایسا ہی عزیز رکھتا ہوں جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو۔ سلطان نے کہا تھا، حماد سے کہنا، ترائن کی جنگ میں آپ مرکزی کردار تھے اور آپ کے جاں فروشانہ مارکوں کو سلطان کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ سلطان نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم قدم جمال ہو تو حماد کو کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دینا، لیکن میں نے سلطان سے التماس کی تھی کہ حماد کو اس وقت تک میں کسی علاقے کا حاکم مقرر نہ کروں گا جب تک ہندوستان کے طول و عرض میں دشمن کی قوت کو کچل کر میں اپنے ہاتھ مضبوط نہیں کر لیتا، اور اس وقت تک میں حماد کو اپنی افواج کے سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ سلطان نے میری اس التماس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور سلطان کے دل میں آپ کی عزت و احترام ایسے ہی ہیں جیسے اپنے نفس اور جان کی زینت و حرمت ہوتی ہے۔ حماد نے انکساری سے کہا، میں ایک سپاہی ہوں، ایک جرنیل کے بجائے۔ آپ اور سلطان مجھ سے غلام کی سی خدمت لیتے تو بھی میرے دل میں تعریف و داد کی تمنا نہ آتی۔ میں ہر اس جرنیل، ہر اس سپاہی کے شانہ بشانہ دشمن سے جنگ کرنے کو تیار ہوں جس میں مذہب و ملت کا نیک جذبہ اور گہرا خلوص ہو۔ قطب الدین کا خیمہ آ گیا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے ایک سپاہی کو کھانا لانے کے لیے کہا، خود وہ حماد کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا اور دونوں بیٹھ کر ہستنا پور کا محاصرہ سخت کرنے اور اسے جلد فتح کرنے کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز قطب الدین ایبک اور حماد نے ہستنا پور کا بڑی سختی سے محاصرہ شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر پناہ کا مغربی دروازہ توڑنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ حماد نے رات کے وقت دو ایک بار اپنے کچھ لشکریوں کے ساتھ کمندوں کے ذریعے فصیل کے اوپر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس قدر زہریلے تیروں کی باڑ ماری جاتی تھی کہ نقصان کا اندازہ تک لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب قطب الدین ایبک اور حماد نے مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے وہ عملی قدم اٹھائیں گے۔ ایک تو شہر پناہ کا مغربی دروازہ توڑنے کی کوشش کی جائے گی، دوسرا فصیل کا کوئی کمزور حصہ دیکھ کر اسے گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لکڑی کے بڑے بڑے چھجے تیار کیے گئے جن کے نیچے رتھوں کے پہیے لگا دیے گئے تھے۔ پہلے ان چھجوں کو دھکیل کر آگے لایا جاتا، پھر ان کی اوٹ میں سپاہی شہر کی فصیل کو توڑنے کا کام شروع کرتے۔ دشمن فصیل کے برجوں کے اندر سے اندھا دھند تیر مارتے،
لیکن ان لکڑی کے چھجوں کی وجہ سے اسلامی لشکر کا کوئی نقصان نہ ہوتا۔ ہستنا پور کے راجا نے جب دیکھا کہ اس نئے طریقہ جنگ سے مسلمان شہر پناہ کا کوئی نہ کوئی حصہ گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر قطب الدین کے حوالے کر کے امان کا طلبگار ہوا۔ قطب الدین ایبک نے ہستنا پور پر قبضہ کر لیا اور کوہرام کے بجائے اس نے ہستنا پور کو اپنا مرکزی شہر بنا لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور تیزی سے اسے مکمل کرنے کے انتظامات کرنے لگا۔ ہستنا پور کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک ہندوستان کے ایک وسیع علاقے پر چھا گیا تھا، تاہم اس فتح کا ایک اور رد عمل بھی ہوا۔ ہندوستان کے سب چھوٹے بڑے راجے بنارس کے راجہ جے چند کے گرد جمع ہونے لگے۔ جے چند کا اس اجتماع سے حوصلہ بڑھ گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف زبردست جنگی تیاریاں کرنے لگا۔ دوسری طرف قطب الدین بھی حماد کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے آسمان پر کسی بڑی اور گھناؤنی جنگ کے بادل امڑنا شروع ہو گئے تھے۔ تیز رفتار ہرکاروں اور جاسوسوں کے ذریعے سلطان شہاب الدین غوری کو جب یہ خبریں پہنچیں کہ قطب الدین ایبک نے دہلی فتح کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر ہندوستان کے اکثر و بیشتر راجے متحد ہو کر بنارس کے راجہ جے چند کی سرکردگی میں ایک ایسے لشکر کی تشکیل کر چکے ہیں جس کی مدد سے وہ قطب الدین ایبک کو ہندوستان سے نکال دینے کا تہیہ کر چکے ہیں، اس نے اسی وقت اپنے جرار لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور ہندوستان کی طرف کوچ کر گیا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے قریب پہنچا تو قطب الدین ایبک اور حماد اپنے لشکر کو لے کر سلطان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے نکلے اور سلطان کی خدمت میں 100 عربی گھوڑے، ہاتھیوں کی ایک دلائی اور نقرئی زنجیر پیش کرنے کے علاوہ 50,000 سواروں کے ساتھ سلطان کے لشکر میں آ کر شامل ہوئے۔ سلطان نے ہندوستان میں دونوں کی کارگزاری پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں کو لے کر آگے بڑھا کہ بنارس اور اس کے ارد گرد جمع ہونے والے راجاؤں کو عبرتناک سزا دے۔ سلطان نے قطب الدین ایبک اور حماد کو ان کے لشکر کے 50,000 سواروں کے ساتھ اپنے آگے آگے روانہ کر دیا تاکہ وہ بنارس میں جمع ہونے والے ہندو لشکر سے جنگ کی ابتدا کریں اور سلطان کسی مناسب موقع پر حملہ کر کے دشمن کے قدم اکھاڑ دے۔ اصل میں سلطان چاہتا تھا کہ دشمن پر عین اس وقت وارد ہو جب وہ قطب الدین ایبک اور حماد کے ساتھ بری طرح جنگ میں مصروف ہو۔ ایسی حالت میں دشمن کے قدم ایسے اکھڑیں گے کہ وہ دوبارہ کہیں بھی جم کر جنگ نہ کر سکے گا۔ قطب الدین ایبک اور حماد اپنے 50,000 سواروں کے ساتھ سلطان اور اس کے لشکر سے کئی میل آگے نکل گئے تھے۔ ابھی وہ بنارس سے دور ہی تھے کہ راجہ جے چند نے ایک لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن قطب الدین ایبک اور حماد نے اس لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ راجہ جے چند کو جب اپنے اس لشکر کی بربادی کا علم ہوا تو وہ خود ایک جرار اور عظیم لشکر لے کر بنارس سے نکلا اور ویرانوں میں ایک کھلے میدان میں قطب الدین ایبک اور حماد کے سامنے آیا۔ راجہ جے چند کو علم تھا کہ قطب الدین ایبک اور حماد کے لشکر تو محض اسلامی لشکر کے ایک ہراول ہیں اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے سلطان خود بھی بنارس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جے چند کے پاس اس قدر زیادہ تعداد میں ہندو جنگجو جمع ہو گئے تھے کہ اسے یقین تھا مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا بھی ہو وہ اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم احتیاط کے طور پر اس نے یہ اقدام کیا کہ پہلے تیزی سے آگے بڑھ کر قطب الدین ایبک اور حماد کو ایسی شکست دی جائے کہ دوبارہ وہ بنارس کا رخ کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر سلطان پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ سلطان پورے ہندوستان میں ان کے سامنے کہیں بھی قدم جما کر دوبارہ جنگ کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ راجہ جے چند ایسا شیر ہوا تھا کہ خود اپنے لشکر کی قیادت کرتا ہوا آگے بڑھا اور مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کر دی۔ راجہ حالانکہ بوڑھا تھا لیکن ہمت اور شجاعت کے ساتھ اپنے لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور اس طرف بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگا جس طرف حماد اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ جب وہ لڑتا لڑتا آگے بڑھا تو حماد جو اپنے سپاہیوں کے حلقے میں طوفانی جنگ کر رہا تھا اس کی نظر جے چند پر پڑی۔ حماد نے موقع غنیمت جانا،
اپنے ترکش سے تیر نکالا اور ایسا نشانہ باندھ کر راجا کی طرف چلایا کہ تیر راجا جے چند کی آنکھ میں جا کر لگا، اور ایسا کاری اور مولک ثابت ہوا کہ جے چند اپنے ہاتھی سے گر کر دم توڑ گیا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے راجا جے چند کو نہ دیکھا ہوا تھا، لہٰذا جنگ کے دوران کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ بعد میں اسے اس نشانی سے پہچانا گیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے دانت سونے چاندی کی تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا، لیکن اس وقت تک قطب الدین ایبک اور حماد دشمن کو شکست دے چکے تھے، کیونکہ راجا جے چند کے مرنے پر اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان قطب الدین اور حماد کے ساتھ دشمن کے تعاقب میں مار دھاڑ کرتا ہوا آگے بڑھا، اور ہندو لشکر کا قلعہ گما کرنے کے بعد سلطان بنارس شہر میں داخل ہوا۔ اس فتح کی خوشی میں سلطان نے بنارس شہر میں دربار منعقد کیا، اور اس دربار میں سلطان کے سامنے وہ ہاتھی پیش کیے گئے جو بنارس کی فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ ان ہاتھیوں میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو اس دور میں بڑا متورک اور نایاب سمجھا جاتا تھا۔ بنارس کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھا اور بنگال تک انگنت شہروں کو فتح کرتا چلا گیا۔ یوں ایک طرح سے سلطان نے قطب الدین ایبک اور حماد کے ساتھ مل کر ہندوستان کے نامور راجاؤں کی قوت کچل دی تھی۔ جب سلطان نے دیکھا کہ ہندوستان کے راجے اب ضرر رساں نہیں رہے، تو وہ جنگ میں حاصل ہونے والی دولت کو سمیٹ کر اپنے حصے کے لشکر کو لے کر غزنی روانہ ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین کی روانگی کے بعد قطب الدین ایبک اور حماد نے کچھ روز تک بنارس ہی میں قیام کیا، اور جب وہ دہلی کی طرف روانہ ہونے کے لیے بنارس سے کوچ کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ دہلی اور اجمیر دونوں شہروں میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ مشہور راجپوت سردار چھتر رائے نے ایک عظیم تربیت یافتہ لشکر جمع کر کے دہلی پر حملہ کر دیا تھا۔ دہلی کا قائم مقام حاکم چھتر رائے کے سامنے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ تاہم چھتر رائے نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے گرد و نواح میں لوٹ مار کا بازار گرم کر کے ہر طرف تباہی اور بربادی کے جال بچھا دیے تھے۔ دوسری طرف ایک اور راجپوت سردار بھیم راج نے ایسے ہی ایک لشکر کے ساتھ اجمیر پر حملہ کر کے شہر فتح کر لیا اور وہاں کے حکمران راجہ کو وہاں سے نکال دیا۔ راجہ کولا چونکہ مسلمانوں کا باجگزار تھا، لہٰذا اس کی مدد کرنا قطب الدین ایبک کا فرض تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد ایک بار پھر ہندوستان کے حالات ابتر ہو گئے تھے، لیکن قطب الدین ایبک نے ہمت نہ ہاری۔ خود وہ 20,000 سواروں کے ساتھ چھتر رائے کی سرکوبی کرنے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا، اور باقی سوار حماد کو دیکھ کر اجمیر میں بھیم رائے سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ چھتر رائے نے جب یہ سنا کہ قطب الدین اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے چیدہ 20,000 سواروں کے ساتھ خود اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ کانپ گیا۔ پہلے تو اس نے ارادہ کیا کہ کھلے میدان میں قطب الدین ایبک کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بعد میں اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت قطب الدین ایبک اس کے سر پر آ پہنچا تھا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر اجمیر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے راجپوت ساتھی بھیم راج کو ساتھ ملا کر قطب الدین ایبک کا مقابلہ کرے گا، جبکہ قطب الدین اس کے پیچھے لگ گیا تھا اور بڑی تیزی اور خونخواری سے وہ اسے مارتا بھگاتا اجمیر کی طرف ہانکے لیے جا رہا تھا۔ حماد اپنے لشکر کے ساتھ جب اجمیر پہنچا تو بھیم راج نے شہر سے باہر نکل کر حماد سے جنگ کی، لیکن بری طرح شکست کھائی اور دہلی کی طرف بھاگ نکلا۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ چھتر رائے کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے گا۔ اب ایک طرف قطب الدین ایبک جو چھتر رائے کو بھگاتا لا رہا تھا، تو دوسری طرف حماد بھیم راج کے لشکر پر ناقابل برداشت ضربے لگاتا اپنے آگے آگے ہانک رہا تھا۔ دونوں لشکر دہلی اور اجمیر کے درمیان ایک دوسرے سے ملے، اور جب دونوں کو اپنی اپنی مجبوری اور لاچاری کا احساس ہوا تو مجبوراً جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ جنگل کے اندر گھمسان کا رن پڑا، جس میں بھیم راج قطب الدین ایبک کے ہاتھوں اور چھتر رائے حماد کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کے لشکر کا زیادہ تر حصہ جنگ میں کام آ گیا، اور بچے کچے سپاہی تاریکی کا سہارا لے کر اپنے زخم چاٹتے ہوئے نیروالا کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔